کی دہلیز کو پہنچے ہوتے ہیں، کس طرح ان کا خیال کیا جائے؟ کیا کہیں گے؟ انسانی زندگی کے کہا گیا کہ 3 حصے ہیں، کہا گیا ہے کہ بلکہ ہوتے ہی ہیں۔ ایک ہے بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن ایک عمومی طور پہ کھیل کود میں اس طرح گزر جاتا ہے۔ جوانی کچھ بننے اور بنانے میں، کچھ بننا ہے، کچھ بنانا ہے، کچھ سیو کرنا ہے، کسی طرف بڑھنا ہے۔ یہ سوچ اور فکر میں اس پر کافی کلام بھی ہوا اور کیا ہونا چاہیے گفتگو ہوئی۔ اور تیسرا ہوتا ہے بڑھاپا، اور بڑھاپے میں آ کر کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کمزوری، ناقاہت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر آ کر جو ہے عمر کے اس حصے میں آ کر توجہ چاہیے ہوتی ہے، یعنی جو بوڑھا شخص ہے اسے توجہ چاہیے ہوتی ہے اور لوگ اس کا خیال کریں، اس سے گفتگو کریں، جو بھی معاملات ہیں ان سب چیزوں کی طرف ایک دھیان چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اپنی عبادات کا جہاں حکم دیا ہے، جہاں اسلام کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر فرائض ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ان کی رہنمائی کی گئی تو بوڑھوں کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کیا گیا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ماں باپ کا تو کرنا ہی کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ، یعنی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچے تب بھی، اور ماں باپ کی عمر سیدھا ہونے پر بھی، اور اس کے علاوہ معاشرے کے آپ کے جو افراد ہیں، خصوص آپ کے قرب و جوار میں جب یہ بوڑھے ہوں تو ان کا خیال کیا جائے۔ اور اچھا حدیث پاک بڑی پیاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو قائم فرما دے گا جو اس کی عزت کرے۔ اس حدیث پاک پر اگر ہم دیکھیں کہ جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مقافات عمل ہے دنیا، آج آپ کسی کا اکرام کریں عزت کی نگاہ سے اور اس کو ایک مقام دیں، کل اس اسٹیج پر جب آپ نے آنا ہے تو آپ کا بھی اکرام کیا جائے۔ یعنی ایک اس کا مطلب یوں بھی بن سکتا ہے کہ بزرگوں کا احترام کریں گے تو اس کا ریوارڈ آپ کو جیتے جی مل جائے گا، دنیا میں مل جائے گا کہ آپ نے کسی بوڑھے کا احترام کیا ہوگا تو آپ کا احترام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق پیدا فرما دے گا۔ آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا اب جو نسل آ رہی ہے اس میں تو کوئی طور طریقہ نہیں ہے، اس کو کوئی عزت دینی نہیں آتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت کیا ہے، ان کو ان کے بڑوں نے کچھ سکھایا نہیں ہے، یہ سب نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے جوانی میں اچھے انداز سے بوڑھوں کا خیال رکھ کے زندگی گزاری ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے بڑھاپے میں سکون کے سہارے ہمیں میسر رہیں گے۔ کالز کچھ مزید لے لیتے ہیں۔ پیارے خالد بھائی، آج کا موضوع خیال کریں، دوسروں کا تو کریں ہی کریں لیکن اس سے پہلے اپنا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ آج ہم دیکھیں نا، ہم اپنا خیال نہیں رکھتے، اس وجہ سے پھر ہم دوسروں کا خیال بھی نہیں رکھ پاتے، ہم اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ گالی گلوچ یا بری صحبت کی وجہ سے ہو۔ تو جب ہم انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم دوسروں کا بھی خیال رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مزید آپ رہنمائی فرما دیں۔ ماشاءاللہ، بڑی زبردست بات کی آپ نے، اور آپ ہی کی بات میں ایک باتیں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ سن رہے ہیں، اگرچہ اگر وہ برا ہے اور ہماری طبیعت میں شامل نہیں ہے، اس کا کم سے کم ایفیکٹ پتہ ہے کیا پڑا کہ ہمارے کان وہ گفتگو سننے کے عادی ہو رہے ہیں جو ہم کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ گریجولی ود دی پیسج آف ٹائم اینڈ یہ ہوگا کہ جو ہم سننے لگے ہیں نا وہ ہماری زبانوں پر جاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی بھائی کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، انسان جو سنتا ہے نا وہ بولتا بھی ایک وقت آتا ہے، اور اگر سنے نہیں تو جہاں بیٹھا ہوتا ہے ایسی صحبت میں تو وہ صحبت اثر کرتی ہے، طبیعت میں وہ چیزیں اتر جاتی ہیں۔ اگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی معاشرے کی جو چیزیں ہیں جو دین کو بھی پسند نہیں ہیں تو ایک وقت آتا ہے یہ بھی انہیں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اچھا سنیں، اچھا دیکھیں، اپنی آنکھوں کا بھی خیال کریں، جی، اپنے کانوں کا بھی خیال کریں۔ آنکھوں سے بھی سوال ہونا ہے، کانوں سے بھی سوال ہونا ہے، اور انہوں نے خود بولنا ہے قیامت کے دن، آنکھوں، کانوں، ہاتھوں نے بولنا ہے۔ تو اس لیے جہاں بہت سی چیزوں کا خیال ہے وہیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، اور اپنے ہر عضو کو، زبان کو اس چیز سے بچایا جائے جس سے اللہ اس کو رسول نے منع فرمایا ہے، اس چیز کا خیال کیا جائے۔ اور جو شخص کال کرنے والے نے کہا اپنا خیال، پھر دوسروں کا خیال کیا جائے، تو جس بندے کے اندر خود ہی سنسٹیو نہیں ہے، جو اپنے معاملات کے اندر ہی نہیں ہے،
وہ اس نے آنکھوں کو بھی کھلا چھوڑ ڈالا ہے اور جو مرضی اپنا وقت بھی برباد کیا جا رہا ہے اس کا بھی خیال نہیں کر رہا اور دوسروں کا بھی برباد کرے گا. اس لیے بندے کو چاہیے کہ پہلے اپنے وقت کا بھی خیال کرے اور اپنے جو آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، ان چیزوں کا خیال کرے، اپنے پیسے کا خیال کرے اور دوسروں کے دل دکھانے کے حوالے سے بھی خیال کرے. جہاں یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی دل نہ دکھائے دوسروں کا دل دکھاتا پھر رہا ہے، دوسروں کا خیال نہیں. اپنا دل ہے تو کیا دوسروں کا نہیں ہے؟ ان کا بھی تو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں اب خود تو کھا پی رہا ہے، بیوی بچے ہو گئے، جناب بڑا خوش ہے، آئے دن ادھر جا رہے ادھر جا رہے. بوڑھے ماں باپ ہیں گھر میں ہیں اور سائڈ ان کا نہ تو پتہ ہے، ان کا کوئی خیال نہیں ہے. اور ایسے ماں باپ جو مفلس ہوں ان کے لیے اولاد کو ان کو دینا ماں باپ کو یہ لازم ہے، واجب ہے، خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. تو اب اگر وہ مفلس نہیں ہے، ماں باپ مالدار ہیں، تو اب ان کی خدمت کرنا ایک اچھا مستحب عمل ہے. تو ماں باپ کا بھی خیال کیا جائے. اسی طرح بہن ہے، مفلس ہے بہن اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس جاتا ہی نہیں، ان کا خیال نہیں رکھتا، تو ان کا بھی خیال کیا جائے. تو یوں کہیے کہ معاشرے میں ایک اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ یوں سمجھیے کہ ایک کے ساتھ دوسری چیز جڑی ہوئی ہے. اور اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے کہ معاشرے کو یوں سمجھیے کہ جیسے زمین میں بندہ بیج ڈالتا ہے تو ایک ساتھ جو ہے وہ پھل کھل، ایک ساتھ جو ہے وہ کوپریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب یہ اسلام کے ماننے والے اس طرح دین اسلام کے مطابق چلیں گے اور سارے رشتہ داروں کا خیال کریں گے تو ہر طرف سے بہاریں ہی بہاریں مسکراتی آئیں گی. ماں باپ بھی خوش ہوں گے، رشتہ دار بھی خوش ہوں گے، بچے بھی خوش ہوں گے. کس صورت میں؟ کہ جب ہم اس طرح خیال رکھیں جس طرح شریعت چاہتی ہے، ویسا خیال رکھیں، ایسا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں کہ یہ خیال کریں کہ میرا اسلام مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول مجھ سے کیا چاہتے ہیں. جہاں بہت سے لوگوں کا خیال کرتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ فلاں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیا یہ ہمیں خیال نہیں آتا میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے؟ یہ خیال نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض نہ ہو جائے. میں یہ کام کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بندے کو سب سے پہلے کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی بھی زبان سے لفظ نکال رہا ہے، اس بات کا خیال رکھے کہیں ایسا نہ ہو اس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے. شادی بیاہ کو دیکھ لیں آپ، لڑکے اور لڑکی والوں کے معاملات کو دیکھ لیں. اس وقت جو معاشرے کا ایک سمجھیے کہ ناسور بنا ہوا ہے وہ کیا کہ جناب ڈیمانڈ کریں گے، کیا اگلوں کا خیال ہی نہیں ہے. ہماری طرف سے جناب 150 بندے آئیں گے، اگلا نہیں کھلا سکتا کچھ اس کا خیال کرنا، وہ نہیں بٹھا سکتا، اس کے بعد جگہ نہیں کچھ اس کا خیال تو کرنا. کم کر ہی نہیں سکتے. ہمارا تو کنبہ یوں ہے، اتنے ہیں، ایسے ویسے ہو ہی نہیں سکتا، کم نہیں ہو سکتا. ایسا 150 یہ دیکھیں یہ معاشرے میں یہ سمجھیے کہ یہ ہو گیا ہے کہ دوسروں کا خیال نہیں کیا جاتا. اسی طرح وہ کن حالات میں، اچھا مثال کے طور پر کسی کی بیٹی اور بیٹا ہے تو بیٹے کی شادی بھی اسی موقع پر رکھنا چاہ رہا ہے، بیٹی کی بھی، تاکہ کم خرچے میں دونوں کا معاملات نمٹ جائے. مہنگائی کا زمانہ ہے. نہیں جی ہم تو ابھی نہیں کریں گے، ہم تو 6 مہینے بعد کریں گے کیونکہ ہمارے فلاں رشتہ دار 6 مہینے بعد آ سکتے ہیں. پھر اسے ریکویسٹ کر لیں، ان کو راضی کر لیں، ان کا خیال کر لیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کوئی ایسا معاملہ طے کر لیں کہ ان کو بھی زیادہ خرچہ نہ پڑے، ان کو بھی نہ پڑے. پھر وہی بات ہے جو ہم نے ابتدا میں کی تھی کہ ابھی 6 مہینے پہلے ایک سوٹ پہنا ہوگا تو 6 مہینے بعد دوسری شادی ہوگی، تو یوں ایکسپینسو جوڑے بنانے میں بڑی دشواریاں ہو جاتی ہیں. لوگ بتاتے ہیں بھائی مشکل ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کریں، خیال کریں دوسروں کا، اپنا بھی، اور دوسروں کو کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی تقریب رکھیں نا، چاہے وہ مذہبی عنوانات پر ہو، چاہے وہ دنیاوی عنوانات پر ہو. یعنی میلاد شریف کی محفل رکھ رہے ہیں تو میلاد شریف کی محفل میں بھی جب اتنا سب کچھ ہو جائے گا تب جا کے ہو رہا، تب جا کے محفل ہوگی. جناب اس طرح سے ساؤنڈ لگے گا، یوں آئے گا، وہ آئے گا، وغیرہ وغیرہ. یا ہم میلاد کروائیں گے تو تب کروائیں گے جب سارے رشتہ داروں کو بلا سکیں، کروائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سے ہماری تعلیمات کو بھی دور کر دیتی ہیں. خرچے کے نام پر پھر بہت ساری چیزیں یوں سمجھے پنپ رہی ہوتی ہے. برائیوں کو چھوڑنا ہے، آسان بن جائیں گے نا تو اس میں دوسروں کا خیال ہونے لگے گا. اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور جس طرح ابھی گفتگو چل رہی تھی، ہم ایک باتیں میں اور لینا چاہوں گا، بلکہ چاہوں گا کہ قربان بھائی اس پر گفتگو کریں. ایک میسج بھی تھا کہ مصروف دور میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کہا گیا ہے کہ میسج میں جو بات موجود ہے کہ کچھ افراد، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں ایک پڑھ رہا ہوں، اس پہلو پر کم توجہ دیتے ہیں کہ صحت کا خیال نہیں رکھتے اور کم عمری میں ہی صحت کے مسائل کا شکار ہو کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل
नहीं रहते, क्या कहें? व्यक्तिगत बात है, जान है तो जहान है, हम्म, और अगर जान ही नहीं है तो फिर जहान कितनी सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा। एक शख्स अपना तन मन धन वक्त सब कुछ लगा देता है कुछ पाने के लिए, लेकिन जब कुछ मिल जाता है तो जिसके लिए उसने सब कुछ किया वो ही चला गया। अब उसका इस पैसे का क्या करना है? इस पैसे का फिर किसी और नहीं होना, बच्चों लगाना है और मौज मस्ती करनी है। लिहाजा बैलेंस ज़िंदगी वो है कि जिसमें आप अपने माजी में इंजॉय करते हुए अपने मुस्तकबिल के जो आपके टारगेट्स हैं उनको पूरे करते रहें। ना ये कि आपका जो माजी है वो ऐसा हो जाए कि आप सुबह से लेकर शाम तक और शाम से आप ऐसी आपने रूटीन बनाई हुई है कोई टारगेट किसी टारगेट को अचीव करने के लिए कि आपकी नींद का पता नहीं है, जिसकी वजह से घर में मसाइल अलग। ऑफिस में आप ये काम करने वाले कितने अरसे तक काम करें? खालिद भाई, मेरा कुछ तजर्बा रहा है, यकीनन आप हजरात के ज़्यादा होगा। जो मेरे सामने बात है वो ये है, मैं 2-3 ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जिनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने किसी टारगेट को पाने के लिए 20 साल, 21 साल, 22 साल की बात कर रहा हूँ मैं, वो लगे मेहनत करने के लिए। ये उम्र ऐसी होती है जिसमें आपको कम से कम 8 घंटे की नींद, 7-7 घंटे की नींद लाजमी चाहिए। ये नींद पूरी होगी तो दिमाग चलेगा, सही। तो आज़ाद चलेंगे, आप काम कर सकेंगे, काम भी ऑफिस पर। उन्होंने काम करना शुरू किया, समझाने वालों ने समझाया कि देखो ठीक है, आप 2 पैसे ज़्यादा पाने की जगह आप अभी तो आप सर्वाइव कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा, लेकिन इसका रिजल्ट 3-4 साल बाद निकलेगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप बात समझिए कि 3-4 साल बाद अभी आपको कहा जा रहा है कि आप 8 घंटे काम कर लें या 10 घंटे काम कर लें, ना करें 15 घंटे काम। कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 साल बाद आप 10 घंटे की बनाएं, फिर वही अभी जो कर रहे हैं ना वो वहाँ बराबर हो जाए। ये बात समझाई पूरा सही तरीके से समझाई। लेकिन वो बात होती है ना कि कभी कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो सामने वाले के तजुर्बे से सीखने की जगह खुद तजुर्बा करना चाहते हैं। तो जब तक हमारे साथ ऐसा नहीं होगा तो हम इसको समझेंगे नहीं। समझाने वालों ने समझाया कि तजुर्बाकारों से आप सुन लीजिए, सीख लीजिए, मुशाहदात जिनके हैं उनसे समझ लीजिए। तो वाकई रहा, मैं खुद एक दो तीन को ऐसा जानता हूँ कि जिन्होंने लगे रहे, जो लगे रहे 14-14-15 घंटे उनका काम किया और रूटीन से आउट हो गए। जैसे ये समझे कि अगर नींद भी मिल रही है तो नाइट भी थोड़ी जॉब कर रहे हैं, थोड़ा दिन में काम कर रहे हैं, थोड़ा दोपहर में 2-3 घंटे सो गए, 1-2 घंटे रात में सो गए। क्या नींद, क्या काम, क्या घर। सेहत ऐसी खराब हुई कि अभी आप उनको देखेंगे 24 साल के 25 साल के एक शख्स की आंखें क्या इतनी मोटी मोटी लाल नजर आएंगी? डेफिनेटली नहीं होगी। क्यों है? पैसा है, अच्छा खाता है पीता है, लेकिन एक चीज को आपने छोड़ दिया। हर चीज में बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरह मैं यहाँ पर इत्तेदाल में एक और बात अर्ज करना चाहूंगा कि मर्द हजरात हमारे तो हम जो क्या काम करते हैं, घर के दीगर मामला करते हैं और बाहर के तमाम मामला पूरे करते हैं ताकि घर अच्छे अंदाज से चल सके। लेकिन याद रखिए, जिस तरीके से एक मर्द इतनी मेहनत सब कुछ इसलिए करता है ताकि घर बैलेंस के साथ अच्छे अंदाज से चल सके, उसी मर्द के लिए जरूरी है कि कुछ घर के मामला को भी देखें, क्योंकि घर खातून चलाती है, मर्द बाहर के मामला देखता है। लेकिन बहुत से काम घर के ऐसे होते हैं जो कि एक मर्द के बगैर नहीं हो सकते। इसको हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। मिसाल के तौर पे देखिए, घर के अंदर रोटी बनाना खातून की जिम्मेदारी है, लेकिन रोटी के लिए आटा प्रोवाइड करना एक मर्द की जिम्मेदारी है। घर की अलमारी बिल्कुल सेट रखना खातून की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर अलमारी का लॉक टूट जाता है, उसका हैंडल खराब हो गया, तो अब इसको सही करवाना वो एक मर्द की जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ पर खालिद भाई आ जाता है सुस्ती का आंसर। हम ये समझते हैं कि चूंकि हमने पैसे दे दिए, हम घर में खुद पैसे दे रहे हैं, अच्छा खिला रहे पिला रहे, तुम अच्छा पहना रहे, बहुत है। सिर्फ अच्छा खिलाना पिलाना पहनाना सब कुछ नहीं होता। कहते हैं पालना तो जानवर भी कर दिया करते हैं। तरबियत करते हुए अच्छे अंदाज से हर चीज को बैलेंस रखते हुए जिंदगी को आगे लेकर जाना सबकी, ये एक अशरफुल मखलूकात का काम है ना, इंसान का काम है। तो सिर्फ खिलाना पिलाने में देख लीजिए और की चीजों से तकलीफ हो रही है, उनकी तरबियत में कौन सी चीज कमी रहेगी। अब अगर एक शख्स ऐसा हुआ है कि एक खातून अपने घर का काम तो अच्छे अंदाज से कर रही है, लेकिन वो घर का जो वो हैंडल है ना अलमारी का, वो टूटा हुआ है। वो बार बार कह रही है आप ये हैंडल लगाने के लिए, अलमारी खुलने में मुश्किल हो रही है क्योंकि उसमें वो मैग्नेट लगा हुआ होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। आप प्लीज ये कर दीजिए। हफ्ता आ गया, अगला हफ्ता आ गया, इतवार आ गया और अगला इतवार आ गया, लेकिन अपना लाइफ स्टाइल बेहतर ना होने, सुस्ती, हर काम का स्केड्यूल ना बनने की वजह से वो काम जब नहीं होता तो फिर बंदा कहता है क्या बात है, मेरे घर के अंदर झगड़े क्यों। ये बात बात पे इस तरह एकदम जैसे कहते हैं बिहेवियर खराब क्यों हो जाता है। थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल पर गौर करें तो उसको पता चल जाएगा। कुछ मामला ऐसे हैं जिनकी तरफ तवज्जो ना देने की वजह से
وہ اپنے آپ کو بھی ذہنی اذیت کا شکار کر رہا ہے اور سامنے والے بھی ذہنی اذیت کا شکار. بہت بڑی بات ہے. گھر کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ ان پر اگر توجہ دے تو دوسروں کی بھی زندگی آسان ہو جائے, اس کی اپنی بھی آسان ہو جائے. لیکن توجہ نہیں دے رہا ہوتا, یا ایک کمپلین آئی عام طور پہ, جس طرح پاکستانی ایک معاشرہ ہے تو اس میں یہی حال ہے, جس طرح قربان بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ کچن کے کام جو ہیں وہ عام طور پہ خواتین کی ذمہ داری ہے, اور کچن کے سامان لانے کی ذمہ داری مرد حضرات نبھا رہے ہوتے ہیں. اب مثال ہے کہ کیبنٹ کا جو ڈور ہے وہ لٹک رہا ہے, تو وہ لٹک ہی رہا ہے, وہ کہیں رسی سے بندھا ہوا ہے, نل ہے وہ بہنا شروع ہو گیا, تو وہ بہتا ہی جا رہا ہے, کیونکہ نہ آپ نے مرد حضرات نے جانا ہے, نہ اس طرف اس دشواری سے, اس دقت اور پریشانی سے ان کا سامنا ہی نہیں ہو رہا, تو یہ بول رہے ہیں کام تو چل ہی رہا ہے, کام تو چل ہی رہا ہے. وہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی تھی اور وہ جناب جل کر ملی ہے. ہاں بھائی, تو نل پکڑ کے بیٹھوں گی تو چولہے کا دھیان تھوڑی رکھا جائے گا. اچھا ہاں, یہ بھی تو مسئلہ ہے. پھر وہ توجہ جاتی ہے کہ نل بھی صحیح کروانا ہے. کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سستی یہ انسان کو بہت سے معاملات میں پیچھے کر دیتی ہے. جی ایسا ہی ہے. جیسا کہ قربان میں نے کہا, سستی انسان کے جو آئندہ کے عزم ہوتے ہیں, ارادے ہوتے ہیں, اس میں بھی, اور انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ مائنڈلی طور پر اس کا ذہن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور صحت کے حوالے سے جو انہوں نے فرمایا, جی ایسا دیکھا لوگوں کو کہ اتنا کمائیں گے, 15 گھنٹے فرما رہے تھے کہ اتنا کما لیا اور اس کے بعد ایسے بیمار ہوئے کہ جو 15 گھنٹے کمایا تھا اس سے کہیں زیادہ اوپر لگ گیا. اب کدھر کا گیا بھائی وہ کمائی, جس کو نیندیں اڑا کے کمایا تھا وہ کہاں گیا. تو اس لیے آپ کی زندگی سے آپ کے گھر والوں کی زندگی وابستہ ہے. اپنا بھی خیال کریں, اپنی صحت کا خیال کریں, اچھی معیاری چیزیں خود بھی کھانی چاہیے, گھر والوں کو کھلانی چاہیے. اس زمانے میں یوں کہیے کہ مزہ تو ویسے ہی یہاں تک الگ تک ہے, جو یہ چٹخارے دار چیزیں اور اس طرح کی چیزیں یہاں تک الگ تک ہے. اچھی صحت بخش چیزیں کھانی چاہیے اور اچھے ہی ماحول میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ بندے کو پھر ایسی حالت میں اس کے کچھ کام کا نہیں رہتا. ایک بادشاہ تھا, وہ بوڑھا تھا, اس نے اپنے ایک فوج کو بھیجا جنگ کے لیے. تو وہاں وہ گئے, بڑے دن تک وہ لگے رہے جہاں وہ لڑ رہے تھے. وہاں قلعہ فتح ہو گیا, بڑا سا مال غنیمت بہت کچھ لے کر وہ واپس جب لوٹے تو بادشاہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا, جو تھا اس زمانے کا بادشاہ. اس کو آ کر کان میں کہا کہ خوشخبری, ہم جیت گئے, اتنا مال لے کر آئے ہیں, یہ سونے, یہ جواہرات, یہ فلان چیزیں, یہ اتنا مال غنیمت, اور اتنی آپ کی وسعت ہو گئی ہے, آپ کی سلطنت میں بڑھا دی گئی. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو, ادھر سے جاؤ, میرے کسی کام کا نہیں ہے جو تم لے کے آئے ہو, میں تو موت کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے اب اس کی پڑی ہے, مجھے مال کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ اس کو بتاؤ جو میرے بعد یہاں بیٹھے گا. مجھے تو اب حاجت ہی نہیں ہے, جو میں نے تمہارے اوپر خرچ کیا تھا وہ تو گیا, مجھے اب ادھر کی پڑی ہے. تو کیا مطلب, ایک وقت آتا ہے کہ بندہ جو کماتا ہے رکھتا ہے اس کو اب اس کی پچھلی کی نہیں ہوتی. اب ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بس اب اس کو اپنی آخرت یاد آ رہی ہوتی ہے, وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ ایسے ناج تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کو اب پچھلی خبر ہی نہیں ہوتی. تو ایسے وقت پر جانے سے پہلے جائے تو اس کو دلچسپی نہیں ہوتی. اب اس بادشاہ کو بھی دلچسپی نہیں تھی کہ مجھے کیا نہیں, بلکہ اب ایسا نہ ہو کہ ہم مال کماتے رہیں, اپنی صحت کا ہی خیال نہ رکھیں, اور اس حال تک پہنچ جائیں کہ اب ہماری بیماری, معاذ اللہ کوئی ایسی بیماری, اللہ ہمیں آفتوں سے بچائے, مصیبتوں سے بچائے, عافیت مانگنی چاہیے رب سے, ایسی بیماری وہ لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ موت کے دہانے پہ پہنچ جائے. اور پھر ایک وقت آئے کہ اب ہم پچھتائیں, کاش یہ مال میں نے خرچ کر دیا ہوتا, یہ مال میں نے آگے بھیج دیا ہوتا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوتا. تو اپنے مال کو ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے. خرچ کے حوالے سے آپ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے زیادہ اچھا ہوگا. اور دعوت اسلامی الحمدللہ FGRF دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, دعوت اسلامی کو دیجیے. الحمدللہ دنیا بھر میں FGRF خوب فلاحی کام کر رہی ہے. جہاں آپ زندگی کے مال کما رہے ہیں, رکھ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے, وہاں کچھ نہ کچھ حصہ اپنی زندگی میں, اپنی آخرت کے لیے
اس طرف بھی خیال کریں. یہ بھی ایک سائڈ سیف سائڈ ہے. اس طرف بھی خیال کرنا چاہیے ہر شخص کو کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے آگے کیا دھیان کریں اور خیال سے زندگی گزاریں. مدرسان کے ناظرین پچھلے دنوں ایک رپورٹ میں نے پڑھی اور اس کے مطابق یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کے 30% کام ایسے ہیں جو غنودگی کے عالم میں کرتا ہے. اللہ اکبر. غنودگی کیا؟ جی غنودگی کے عالم میں کرتا ہے. کام ہو رہا ہوتا ہے بس اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہی وجہ اس کی بیان کی گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ عام لوگ ہیں چاہے نیند پوری کرتے ہوں چاہے نہیں کرتے ہوں. پھر اس میں لکھا تھا کہ نوجوانوں میں یہ پرسنٹیج اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور حیرت ناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے کہ نوجوان جو تقریباً 20 سے 35 سال کی عمر کا دوران یہ لکھا تھا کہ ان 15 سال کے دوران نوجوان اپنی آفس ورکنگ میں 70% کام وہ ہیں جو غنودگی کے عالم میں کرتے ہیں. اس کی وجہ پھر انہوں نے اس پر جو ڈیبیٹ کی اور جو دلائل دی ہے اس پر یہ بات تھی کیونکہ ان سے کل کا کام پوچھ لیا جائے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. ان کو فائلز دیکھنی پڑتی ہیں, ان کو رپورٹس نکالنی پڑتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غنودگی کے عالم میں کچھ ہاں کچھ نہیں, کچھ بے خیالی, کچھ یعنی کام کی طرف دھیان نہیں ہے, خیال کہیں اور گیا ہوا ہے. مینٹلی طور پہ بندہ جگہ پر موجود نہیں ہے, فزیکلی نظر آ رہا ہے. یہ وہ غنودگی کا عالم ہے جو بندے کی صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کر رہا ہے اور اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا اس کا ایک بنیادی سبب بن رہا ہے. بندہ صحت کا خیال نہیں رکھتا. کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا آپ اس کو ذرا ریلیٹ کریں. اور پھر میں نے اس پر کچھ سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو بعض چیزوں پر یوں بھی دھیان گیا کہ ایسا اس لیے بھی ہو رہا ہے. اس پر غور کیا جائے تو یوں بھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. مجھے کہتے ہیں نا کہ یار میں بھولتا ہی جا رہا ہوں, جیسا تم نے کہا تھا. نہیں یہ نہیں کہا ہوگا, کچھ اور کہا ہوگا. کیوں بھائی جب آپ سے بات ہوئی تھی, آپ کے سامنے ہوئی تھی, آپ کو مخاطب کر کے آپ کے ذمہ کام لگایا تھا, یہ بیچ میں سے بات کون اچک کر لے گیا؟ یا تو وہ بولنے والا غنودگی کے عالم میں ہوتا ہے جو انسٹرکشنز دے رہا ہے, یا جس کو دی جا رہی ہوتی ہیں وہ غنودگی کے عالم میں ہوتا ہے. آنکھیں کھلی ہیں, سر ہل رہا ہے, بات سن رہا ہے, ریئیکٹ کر رہا ہے, لیکن کل اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ پچھلی بات میں نے کیا ریئیکشن دیا تھا یا کون سی بات مجھ سے کہی گئی تھی. اس کا بنیادی سبب بن رہا ہے ہمارا اپنی چیزوں پر دھیان نہ دینا, اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے بچوں کا بچپن یاد نہیں ہے. اپنے والدین سے پوچھیں ذرا, وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا تم یوں بھی کرتے تھے, یوں بھی کرتے تھے, یوں بھی کرتے تھے, یوں بھی کرتے تھے. 10 چیزیں بتا دیں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں سامنے کی جو نظر آ رہی ہیں. جب تک لا ابالی پن کا مظاہرہ کرتے رہیں گے, ہم کسی چیز کا خیال نہیں رکھ پائیں گے. اور جن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے ان میں بہت اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہے, عبادات کا خیال ہے. بندہ عبادت کا خیال بھی رکھے, کون سی عبادت کب اس کو کرنی ہے اور کس انداز سے کرنی ہے. زید نیاز بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی بہت اچھی بات چل رہی تھی ماشاءاللہ خالد بھائی کے اپنا خیال رکھیں. اس حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنا خیال رکھنے میں اتنا گم ہو جاتے ہیں اور اپنا اتنا خیال رکھنے لگتے ہیں کہ دیگر جو عبادات کے معاملات ہیں, اخروی معاملات ہیں, اس طرف بندے کی توجہ ظاہری وجہ قطع میں لگے رہیں گے لیکن روحانی سکون کی طرف توجہ روحانی سکون کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. اور بعض ایسے بھی ہیں چلیں عبادات تو کر رہے ہیں لیکن جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح نہیں کر رہے, اس میں خیال نہیں کر رہے. جو اسلام کی روشن تعلیمات ہیں, شریعت مطہرہ ہیں, یا دیگر جس طرح بندے کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو بیان کرتی ہے, اسی طرح جو عبادات وغیرہ ہیں ان کو کس طرح ادا کرنا ہے, کس طرح رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے بہت ساری تعلیمات دیتی ہے. جیسا کہ وضو کرنا ہے تو جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے اس کو دھونا, ہم اس کا خیال کر رہے یا نہیں کر رہے. اسی طرح نماز ہے, نماز میں رکوع ہے, سجود ہے, دیگر ارکان ہیں, اس میں جو اس کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں تو یہ کس طرح کر رہے ہیں, کیا ہم اس کا خیال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا بس صرف فارمیلٹی پوری کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہے کہ بھائی ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا, صحیح ہے, ابھی یہ نہیں چھوڑو بس اللہ قبول کرنے والا. ایسی بات تو ہم کہیں نہیں کر رہے, کہیں ہمارا ذہن اس طرف تو نہیں جا رہا کہ بھائی ہم مطلب عبادت کر رہے ہیں لیکن وضو عبادت جوانوں والا, نماز بوڑھوں والی. لوگ یہ کہہ کر نہ وضو صحیح کر پاتے نہ نماز صحیح پڑھ پاتے. بالکل ایسے ہی ہے.
تو دیگر ارکان احتیاط سے مکمل کیے جائیں نماز میں بھی. نماز کے ارکان پورے نہ کرنے والے کو حدیث پاک میں نماز کا چور کہا گیا ہے. جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی شخص نماز میں بھی چوری کر سکتا ہے؟ نماز میں کس طرح چوری ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح کے رکوع اور سجدے پورے نہ کریں. تو اب یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو عبادات کر رہے ہیں تو عبادات کا پورا خیال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جس طرح عبادات کرنے کا حق ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے جس طرح حکم ارشاد فرمایا ہے تو آیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اسی طرح عبادات کو ریاکاری، دکھلاوے، تکبر وغیرہ کے ذریعے برباد ہونے سے بھی ہمیں بچانا چاہیے. کہ عبادات تو کر رہے ہوتے لیکن جو ہے وہ دکھاوا کر کر کے، تکبر کر کر کے، غرور کر کر کے ہم جو ہے اس کو بسا اوقات قبول ہونے کے بجائے وہ عمل جو ہے برباد ہو جاتا ہے. ضائع کر دیا، نیکی جتا کر، بھلائیاں جتا کر، خیر خواہی، انفاق جتا کر. یادیں کتنے دیے تھے آپ کو؟